مجھے کئی اختلافات ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، کئی چیزیں انہوں نے بڑی غلط کی، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا۔ کہتے ہیں کہ بھٹو تو ڈکٹیٹر ہے، اور جو یہ باقی ہیر پھیر ہے میں ان کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہیری پھیری نہیں چلے گی۔ السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 11 نومبر 1974 کی، جب شہر کی ویران سڑکوں میں ایک گاڑی چلی جا رہی ہے۔ شادمان کالونی سے نکلنے کے بعد اب اس کا رخ اپنی منزل ماڈل ٹاؤن کی طرف ہے، لیکن شاہ جمال کالونی کے قریب گاڑی پر تینوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والا شخص 34 سال کا ہے، جس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ اس کے باپ اور پیچھے ماں اور خالہ بیٹھی ہیں۔ وہ بغیر رکے گولیوں کی بوچھار سے نکل تو جاتا ہے، لیکن جب اسے لگتا ہے کہ وہ خطرے سے باہر نکل گیا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے باپ کو گولی لگ گئی ہے اور وہ بری طرح زخمی ہے۔ آواز پر قابو پا کر وہ پاس کے ایک گلبرگ ہاسپٹل جاتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور 71 سالہ باپ کچھ دیر بعد دم توڑ دیتا ہے۔ مرنے والے شخص کا نام تھا احمد خان قصوری۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ قائد عوام بھٹو کا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 1972 میں ہوتا ہے، جب وہ پرائم منسٹر اور صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہی ہوگی کہ انہوں نے 1973 میں آئین پاس کروایا۔ اس آئین میں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھا دیے گئے۔ بھٹو پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے۔ بھٹو دور کا ایک اور اہم واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ایوب دور اور اس سے پہلے لگنے والی صنعتوں کو سرکاری تحلیل میں لے لیا، جس کا عملی نتیجہ اچھا نہیں رہا اور صنعتیں تباہ ہونے لگیں۔ صنعتوں کو بہتر کرنے کے لیے بھٹو نے روس سے اچھا تعلقات بنائے اور مدد طلب کی۔ پاکستان اسٹیل ملز بھی بھٹو دور میں بنائی گئی، جبکہ ایوب دور میں شروع ہونے والا تربیلا ڈیم بھی اسی دور میں مکمل ہوا۔ آئین کی تکمیل کے بعد بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان کا نعرہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے عوام میں بہت مشہور ہوا۔ آئین دینے والا، ایٹم بم کا تحفہ دینے والا، مسلم امہ کا قائد، چیئرمین آرگنائزیشن اور اسلامک کوآپریشن، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی ممالک کو ایک بلاک پر جمع کرنے اور ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ بھٹو کے خلاف سرگرم ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بھٹو کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دے ڈالی۔ پاکستان کا 90,000 فوجی اور مغربی پاکستان کا 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارتی قبضے میں تھا۔ انہی معاملات کے حل کے لیے بھٹو نے بھارت سے شملہ معاہدہ کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے ذریعے بھارت سے 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس لے لیا۔ اب مسئلہ تھا 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی کا۔ بھٹو نے چین کے ذریعے اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ روکا۔ انہوں نے بھارت سے مذاکرات کیے، اگر انڈیا پاکستانی قیدی واپس کر دے تو چین اقوام متحدہ میں بنگلہ دیش کا راستہ نہیں روکے گا۔ یہ دباؤ کام کر گیا اور بھارت سے پاکستان کے 90,000 قیدی رہا ہو کر واپس آ گئے۔ بھٹو کے دور اقتدار کے آخری سال بھٹو سے ایک تاریخی غلطی ہوئی۔ عام انتخابات 1978 میں ہونے تھے، لیکن بھٹو کو اس کے پارٹی ممبر نے بتایا کہ اگر ایک سال پہلے انتخابات کرا لیں تو ان کی جیت یقینی ہے، اس طرح وہ مزید 5 سال حکومت کر سکیں گے۔ بھٹو کی اپوزیشن پارٹی میدان میں آ گئی۔ اس وقت بھٹو کی پارٹی 136 سیٹیں لے کر جیت تو گئی، لیکن دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ اس طرح ملک کے حالات بگڑنے لگے اور ملک بھر میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ تو بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔
कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? तो ये जो नाअहल थे, ये लोग जो बेचने वाले लोग, सियासतदान जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा, अपनी आज़ादी को बेचा, इन्होंने समझा कि मैं भी बेच कर आऊंगा। जहां पर भुट्टो की अपने मुल्क के लिए बहुत सी खिदमत थी, दूसरी तरफ बहुत से ख़राब काम और गलत पॉलिसियां भी थीं जो भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में इस्टेब्लिश की। यही पॉलिसियां उनकी मौत का सबब भी बनी। मैं नहीं कहता हूं कि मुझसे गलतियां नहीं हुई है, मैं इंसान हूं। इंसान से गलतियां होती है कि जो सजा आप देने चाहते हैं वो सजा मुझे आप दें। लेकिन इसे हमारी बदनसीबी कह लीजिए कि जब भी हुक्मरानों के बुरे कामों का मुवाजना किया जाता है तो कंपटीशन बड़ा सख्त नजर आता है। सिकंदर मिर्जा से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक मिसालें नजर आती हैं, लेकिन एक नाम है जो इस सब से अलग थलग है। वो नाम है जिसे लिबरल्स और मजहबी तबका दोनों कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझते हैं। मेरे साथियों, याद रखो कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके मुतालबों पर चलेंगे, आपके उमंग पर चलेंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे, आपके असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम और बुलंद मुमलिकत बना के छोड़ेंगे। वो लीडर जिसे दुनिया से गए तो 40-50 बरस हो गए हैं, लेकिन वो आज भी जिंदा है। भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। यकीनन भुट्टो बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन क्या वो एक अच्छे लीडर भी थे? इस वीडियो में बयान करदा वाक़यात इंतहाई मुस्नद किताबों और अखबारात की रिसर्च करके हासिल किए गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ आप तक तमाम हक़ाइक़ इंतहाई गैर जानबदारी के साथ पहुँचाना है, ताकि आप पाकिस्तान की तारीख को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। 1972 की बात है। भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा, हमने जमहूरियत के लिए बहुत सी मारें खाई हैं, जिस पर जमात इस्लामी के डॉक्टर नसीर अहमद ने जवाब दिया, पीठ पर जख्म तो भागने वालों को लगते हैं, सीने पर कोई जख्म खाया है तो शौक से दिखाएं। कुछ ही दिन बाद डेरा गाजी खान में डॉक्टर नसीर अहमद को अपने ही क्लिनिक में कत्ल कर दिया जाता है। भुट्टो का अपने अपोजिशन से इख्तलाफ बढ़ता चला जा रहा था और अपोजिशन में मौजूद उन्हीं में से एक लीडर थे अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी, जिसका उस रात भयानक अंदाज में कत्ल होता है। लेकिन वो अकेले नहीं, ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक, आफ्ताब अहमद शेरपाव के भाई हयात मोहम्मद शेरपाव, मोहम्मद खान अचकज़ई के वालिद अब्दुल समद अचकज़ई और जमात इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर अहमद समेत 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सियासी लीडर जो भुट्टो दौरे हुकूमत में कत्ल कर दिए गए। 1975 आ गया जब तहरीक इस्तक़लाल का चेयरमैन असगर खान पर कातलाना हमला हुआ। तहकीकात हुई, FIA कातलों को ट्रेस करते करते FSF तक पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे ये FSF क्या है? ये भुट्टो की बनाई गई फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस। नाम तो मंशियात और स्मगलिंग के खात्मे का लिया गया, लेकिन इसका असल काम था भुट्टो के मुखालफिन पर नज़र रखना। तकरीबन 20,000 लोग इस फोर्स का हिस्सा थे, मगर FSF सिर्फ नज़र नहीं रख रही थी, वो भुट्टो की नज़र में खटकने वाले हर कांटे को कुचलती जा रही थी। मार्च 1973 आया। अब वली खान पर कातलाना हमला होता है। वो और अजमल खान बाल बाल बचते हैं। इल्ज़ाम फिर FSF पर। अली खान को मालूम है अगर हम कोशिश करते तो हम इतने अंधे और कारे नहीं है कि हम अपने निशान को नहीं लगा सकते थे। 2 दिसंबर 1973 को अब्दुल समद अचकज़ई के घर पर दस्ती बॉम्ब हमला होता है। वो जान से चले जाते हैं। इल्ज़ाम दोबारा FSF पर। ये सब लोग मुख्तलिफ जमातों के थे, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी, ये कि वो सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत बड़े मुखालिफ थे।
بھٹو کی تو تلوار اپنوں پر بھی چلی۔ مہراج محمد خان پیپلز پارٹی کے ایک بہت اہم رہنما تھے، اتنے اہم کہ ایک مرتبہ بھٹو نے کہا کہ میرا جانشین مہراج محمد خان ہے، لیکن ان سے بھی اختلاف ہوئے اور یہ اختلاف بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ انہیں بھی جیل بھجوا دیا۔ پھر مختار رانا جو فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی تھے، انہیں تو فوجی عدالت سے 5 سال جیل قید کی سزا بھی سنوا دی۔ پھر صحافیوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اعجاز حسن قریشی، الطاف قریشی اور حسین تقی جیسے بڑے صحافی جیل میں ڈال دیے گئے۔ الطاف گوہر 1969 میں ریٹائر ہوئے اور پھر صحافت جوائن کر لی۔ وہ مشہور اخبار ڈان کے ایڈیٹر بنے، جس میں ایک دن اشتہار یہ چھپا، ماؤنٹینز ڈونٹ کرائی۔ نشانہ تھی بھٹو کی خراب پولیسیاں۔ بس پھر کیا تھا، پولیس الطاف گوہر کے گھر میں داخل ہو گئی، ان کے بیڈ روم میں گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور جیل میں ڈال دیا۔ سندھی اخبار کے سید سردار علی شاہ بھی گرفتار ہوئے اور ان کے اخبار کو تو 6 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا۔ احمد خان قصوری کا کیس 1975 میں بند کر دیا گیا، لیکن کب تک بند رہتا؟ بالآخر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں مارشل لا نافذ ہو۔ انسان کے اندر ایک ایسی درندگی کا عمل ہر وقت موجود رہتا ہے جو کہ ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے آدمی سگریٹ ایک کسی سے مانگ کے پیتا ہے، پھر اپنا خریدتا ہے، پھر چوری چھپے پیتا ہے، پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ پہلا حکم ہی FSF یعنی فیڈرل سیکورٹی فورسز کا خاتمے کا تھا۔ 24 جولائی 1970 کو FSF کے 2 اہلکار گرفتار کر لیے جاتے ہیں جو اعتراف جرم کرتے ہیں۔ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ ہی چل پڑتا ہے، کئی گواہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ محمد احمد خان قصوری کیس میں انہیں سزائے موت ہو جاتی ہے، جس پر 4 اپریل 1969 کو عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں ہائی کورٹ ایک ٹرائل کورٹ بن گئی۔ ٹرائل چلتا رہا، 1978 میں ٹرائل مکمل ہوا اور کیس کا فیصلہ سنایا گیا 18 مارچ کو۔ فیصلہ کیا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے ہی مسعود محمود کے ساتھ مل کر احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ پھانسی کو آج تک عدالتی قتل کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا قتل ہوا اور کسی بڑی تحریک نے جنم ہی نہیں لیا، ایسا کیوں؟ شاید لوگ بھٹو دور دیکھ چکے تھے، شاید اس میں اتنا کچھ دیکھ چکے تھے کہ یہ ظلم بھی انہیں بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ پاکستان میں برٹش ہائی کمشنر تھے سر ہائی ماڈرن جیمز، ایک بار انہوں نے لکھا تھا، بھٹو دوسرے لوگوں کی عزت اور قدر نہیں کرتے۔ میں نے یہ بات ان کی سنگ دلی کی وجہ سے محسوس کی۔ ان کے بھیجے گئے تحفوں کے باوجود میں نے جان لیا تھا کہ ایک دن بھٹو اپنے آپ کو برباد کر کے ہی چھوڑیں گے، کب اور کیسے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ 1965 میں برٹش ہائی کمشنر کی حیثیت سے میں نے جو آخری خطوط بھیجے تھے ان میں سے ایک میں لکھا تھا کہ بھٹو پیدا ہی پھانسی گھاٹ کے لیے ہوئے ہیں۔ 14 سال بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ کے خیال میں بھٹو ایک بڑے لیڈر ہونے کی حیثیت سے کیا ایک عظیم لیڈر بھی تھے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں 2 ہوں، میں ایک نہیں ہوں۔ ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، آپ کے بت میں کھڑا ہوں۔